اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اس پروگرام میں جو ہے آج ہم درس کربلا کو ڈسکس کریں گے۔ ظاہر ہے ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی جگر گوشہ علی و بطول سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اصحاب و انصار کی عظیم قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے، جو کہ 61 ہجری میں ریگزار کربلا پر خانوادہ رسالت کے ان عظیم افراد کی شہادتیں ہیں، ان عظیم افراد کی قربانیاں ہیں کہ جو تاریخ میں لکھی گئی ہیں، جسے کبھی انسانیت فراموش نہیں کر سکتی، اور تاریخ عالم اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے گی کہ ایک ایسا واقعہ بھی ہوا کہ 61 ہجری میں خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ عظیم فرزند جو ہے وہ جام شہادت نوش کر گئے، اور اس کا سیاق و سباق کیا تھا سب آپ نے سنا اور گزشتہ پروگرامز میں اس کو ملاحظہ فرمایا۔ آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ بنیادی طور پر کوئی بھی واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس سے میسج مل رہا ہوتا ہے ہمیں۔ درس کربلا کیا ہے؟ کربلا وقوع پذیر ہوئی، اس کے بعد قربانیاں ہیں، اس کے بعد سفر ہے، اور مدینہ جانے کے بعد پھر اہل بیت اطہار کے وہ معاملات اور معمولات جو کتابوں میں موجود ہیں، اور وہ افسردگی اور اس واقعے کو یاد کرنے کے بعد کبھی ہنسی کا نہ آنا، کبھی مسرت کا اظہار نہ کرنا، یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ اس میں صبر بھی نظر آتا ہے، استقامت بھی نظر آتی ہے، اور نمازوں کی وہ پابندی کہ جو اہل بیت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ایک وتیرہ رہا۔ تو اس حوالے سے ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا درس کربلا ہے کیا، کربلا کے واقعے کا میسج ہمیں کیا مل رہا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب ممتاز و معروف عالم دین ہے، بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں، بڑی وقی ماشاءاللہ آپ کا مطالعہ ہے۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں اور بہترین مطالعہ رکھتے ہیں تاریخ اسلام کا قرآن و حدیث کے حوالے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مجھ صاحب یہ فرمائیے گا کہ واقعہ کربلا کے تناظر میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا جائے تو اس کے حوالے سے ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون کے تناظر میں کیا فرمائیے گا؟ جی دیکھیے، اللہ رب العزت کا نظام بڑا نرالا ہے۔ بے شک وہ جس سے محبت فرماتا ہے اسے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ تکلیفیں دیتا ہے۔ ہاں، حالانکہ دنیا کی محبت کا اصول یہ ہے کہ انسان کو کسی سے محبت ہو وہ اس کے لیے آسانیاں تلاش کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی شان محبت یہ ہے کہ اس نے اپنے مقربین کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ مصائب اور آلام سے گزارا، زیادہ تکلیفوں اور مشقتوں سے گزارا، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر اس کو تاکید کے ساتھ بیان فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ پھر آگے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ جی فرمائیے۔ خوف ہوگا، بھوک ہے، پیاس ہے، پھلوں کا نقصان ہے، جان کا نقصان ہے۔ اچھا، اب ضرور تمہیں تکلیف سے گزاریں گے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا اہل ایمان سے، فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بس ایسے ہی تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، حالانکہ ابھی تم ان کیفیات سے نہیں گزرے جن مشکلات سے تم سے پہلے والے لوگوں کو گزارا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ جس مقام پر جھنجھوڑا ہے تو تکلیفیں، مشقتیں، پریشانیاں، مصائب اور آلام یہ اس کی محبت میں آزمائش کا حصہ ہیں۔ اور ایک بزرگ کا بڑا بہترین قول ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب اور مقرب بندوں کو اس لیے وہ تکلیفیں دیتا ہے
دیکھیے نا حضرت ایوب علیہ السلام 100 سال تک تکلیف سے گزرے، کسی کو حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چروا دیا گیا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس راہ ہدایت میں، راہ تبلیغ میں، راہ دین میں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ اب ان تمام چیزوں کو دیکھیں کہ یہ مقربین کو اتنی زیادہ تکلیفیں، آزمائشیں اور وہ پہنچی ہیں، تو آقا علیہ السلام کے فرامین میں کئی جگہ یہ ذکر آتا ہے اور قرآن مجید میں کئی جگہ یہ ذکر آتا ہے۔ تو وہ ایک عارف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اپنی محبت کرنے والوں کو ان تکلیفوں سے گزارا تاکہ کوئی کم ظرف اس کی محبت کا دعویٰ نہ کرے۔ کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی بات ہے۔ اس کی محبت کا دعویٰ کرے، دوبارہ دہرا دیجئے گا اس تو دم رکھتا، کوئی کم ظرف، کوئی کم ظرف اس کی محبت اور عشق کا دعویٰ نہ کرے۔ اگر اللہ کی محبت اور عشق کا دعویٰ کرے تو اس میں یہ دم خم ہونا چاہیے کہ وہ علی اصغر جیسے معصوم بھی قربان کر سکے، علی اکبر جیسے، حضرت قاسم جیسے، ہارون و محمد جیسے جوان بھی پیش کر سکے، اور اپنی جان بھی اللہ کے حضور کامل رضا کے درجے پر پیش کر سکے۔ حبیب ابن مظاہر جیسے بزرگ پیش کر سکے، حبیب ابن مظاہر اور قبیلہ بنو اسد کے جوان، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے خاندان کے 18 لوگ جو حضرت عقیل کی اولاد، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، خود حضرت امام حسن، امام حسین ان کی اولاد مبارک، اور ویسے تو 72 نفوس پیشیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے کہ وہ تکلیفوں سے گزارتا ہے، اور تکلیفوں سے گزار کر حاصل کیا ہوتا ہے؟ 2 چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ جو مقربین ہیں اور محفوظ عن الخطا ہیں اور معصوم عن الخطا ہیں، یعنی انبیاء معصوم عن الخطا اور مقربون وہ محفوظ عن الخطا، تو ان کے نامہ اعمال میں ایسی تو کوئی شے نہیں، انہیں تکلیفوں سے گزارتا ہے بلندی درجات کے لیے۔ واہ واہ۔ اور جو ہمارے جیسے گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، جن کی زندگیوں میں کمی بیشی ہے، ان کو تکلیفوں سے گزارتا ہے تاکہ وہ گناہوں کا، صغیرہ گناہوں کا، صغائر کا، خطاؤں کا کفارہ بن جائیں۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس لیے تکلیفیں دیتا ہے اور اتنی تکلیفیں دیتا ہے یہاں تک کہ وہ زمین پر چلتے ہیں اور ان کے کندھوں پر کوئی گناہوں کا بوجھ نہیں رہتا، پھر وہ قبر میں جاتے ہیں۔ اس لیے اکثر کے ساتھ یہ جو ہوتا ہے معاملہ کہ وفات سے قبل تکلیفیں، بستر مرگ پہ پڑے رہے، بیماری، اچھا کئی لوگ بے احتیاطی کی وجہ سے زبان سے کہہ دیتے ہیں دیکھو جی وہ فلاں پکڑ میں ہے۔ بھائی وہ اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو قبر میں اس حال میں لے جانا چاہتا ہے کہ ان کے نامہ اعمال میں کسی خطا کا بوجھ نہ رہے، جو زندگی میں کمی بیشی ہو گئی وہ یہیں حساب چکتا ہو جائے تاکہ قبر میں جائے تو جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے۔ اور آخری بات آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا دستور یہ ہے اس بارے میں تکلیفوں اور آزمائشوں کے باب میں کہ جس کے جو ایمان کا درجہ ہوتا ہے، اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی جامع کے اندر، اپنی سنن کے اندر بیان فرمایا کہ جس کے جو ایمان کا درجہ ہے وہی اس کی تکلیفوں کا درجہ ہے۔ جس کا ایمان انتہائی مضبوط ہے اور چٹان کی طرح ہے، اس کے سامنے کھڑی ہونے والی تکلیفیں بھی بے حساب ہیں اور بڑی ہیں اور گہری ہیں، اور جس کا ایمان کمزور درجے پر ہے اس کو تکلیفیں بھی کم آتی ہیں۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کے جس درجہ کمال پر تھے، بلکہ خود ہی ایمان تھے، خود ایمان، کیا بات، اتنے درجہ کمال پر تھے، تو تھوڑی چھوٹی موٹی ایسی تکلیفیں اگر ان کے سامنے رکھ دی جاتی تو وہ تو ایسے سمجھیں کہ دیکھنے والے کہتے یہ بھی کوئی امتحان ہے۔ یہ تو ایسے ہوا کہ کوئی پی ایچ ڈی اسکالر ہو، اس کے سامنے آپ میٹرک کا پیپر رکھ دیں کہ بھی یہ امتحان دیں، وہ کہے جی میں نے گریڈ 1 لے لیا، بھئی یہ آپ کا کمال نہیں، آپ کا امتحان آپ کے لیول کے مطابق ہوگا۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس درجہ ایمان پر، جس کے کمال اور معراج پر فائز تھے، تکلیفیں بھی اسی درجے کی آئیں، حتیٰ کہ انہوں نے ثابت کر کے دکھایا کہ ہمارے پایہ استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی، ہم اسی کی رضا کے لیے دنیا میں آئے تھے، اسی کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے مفتی صاحب نے بیان فرمایا، اور درس کربلا جو ہے بنیادی طور پر ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے بھی کوئی نہ
توقع رکھی جائے، اسی پر بھروسہ کیا جائے اور اسی کی رضا کی خاطر اس حد تک پہنچا جائے کہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا جائے۔ یہ درس کربلا کا ہے، خوف بس خدا کا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز اور صبر سے مدد لینے کے حوالے سے حکم آیا ہے۔ اب واقعہ کربلا میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو واقعہ کربلا میں خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معزز اور مکرم افراد ہیں، وہ نمازوں کی بھی پابندی کر رہے ہیں، عبادات، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، اللہ اکبر، اذانیں بھی ہو رہی ہیں۔ کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان کی اور آپ کے رفقاء کی جو عظیم الشان شہادت ہے میدان کربلا میں، در حقیقت ایک ایک لمحہ ہمارے لیے درس کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کا ہر عمل ہمارے لیے درس کی حیثیت رکھتا ہے، اور آپ یوں سمجھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات مبارکہ کی عملی تفسیر ہمیں میدان کربلا میں نظر آتی ہے، بالکل، کہ کس کیفیت میں اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی اس کو قرآن مجید فرقان حمید کو حقیقی طور پہ سمجھنا چاہے، خاص طور پہ مصائب کی کیفیت میں، ابتلاء اور آزمائش کی کیفیت میں ایک بندہ مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے، تو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ معیار مقرر فرما دیا ہے، وہ مزاج آپ نے عطا فرما دیا ہے کہ قیامت تک آنے والے ابتلاء اور آزمائش میں مبتلا افراد کے لیے آپ نے روشنی عطا کر دی ہے۔ واہ واہ، جہاں تک بات ہے عبادات کا، نماز کا یا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا، اصل بات تو یہ ہے ہر مسلمان پہ فرض ہے نماز، بے شک، اور مومن ہوتے ہی کلمہ پڑھتے ہی نماز فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نماز سیکھی ہے، جو اپنے والد گرامی کی نمازیں دیکھیں، جو اپنے والدہ ماجدہ کی آپ نے نمازیں دیکھیں، جو اپنے نانا جان کے سجدے آپ نے دیکھے ہیں، تو وہ جو ذوق وہاں سے ملا اور جو نانا جان کا فرمان کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے، تو مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے نماز کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور پھر دوسری کیفیت ہمیں نظر آئی، جس طرح آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ پڑھی، اللہ پاک نے جب حکم دیا کہ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرنی ہے، تو وہ مدد کیسے طلب کرنی ہے وہ حضرت امام علی مقام امام حسین نے کربلا کے میدان میں دکھایا کر کے دیکھیں، مدد طلب کرنے کا معنی تو عموماً ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم جس مصیبت میں وہ مصیبت دور کر دی جائے، جی ایسا ہی، وہ آزمائش دور کر دی جائے۔ لیکن امام علی مقام امام حسین کی جو شہادت ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ در حقیقت امتحان میں آسانی بھی یہ نماز کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب کوئی ابتلا ہو، کوئی آزمائش ہو، کوئی مصیبت ہو، بجائے اس کے کہ بندہ شور و غوغا کرے، بجائے اس کے کہ آہ و بکا کرے، بجائے اس کے کہ لوگوں کے سامنے شکوہ شکایت کرے، یا بجائے اس کے کہ رب کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کرے، سب سے بہتر یہ کہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کرے، کیونکہ جب سجدہ کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ سے مزید قرب کی کیفیات حاصل ہو جائیں گی، مزید قریب ترین ہوتا چلا جائے گا، اور جب قریب ہوگا تو طمانینت قلب نصیب ہوتی چلی جائے گی، اطمینان قلبی نصیب ہو جائے گا۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پہ جو آخری شب ہے اس میں جو آپ نے مہلت طلب کی، تو اس میں آپ نے ارشاد بھی فرمایا کہ ہم یہ مہلت اس لیے طلب نہیں کر رہے کہ موت کا ہمیں خوف ہے، بلکہ ہم تو یہ ایک دن اور جینا چاہتے ہیں، مہلت دی انہیں، مہلت وہ راہ راست پر آ جائے، وہ راہ راست پر آ جائے۔ تو آپ کا جو ارشاد ہے، آپ کا جو کلمات ہیں، وہ یہ ہے کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ اس رات مزید عبادت کر سکیں، مزید نمازیں پڑھ سکیں، مزید تلاوت قرآن کر سکیں۔ تو اس وقت جب پینے کو پانی نہیں ہے تو ہمارے پاس تو ذرا سے بہانے ہوتے ہیں نا کہ وضو کرنے کا پانی نہیں ہے، میں نماز کیسے پڑھوں، فلاں مصیبت ہے میں نماز کیسے پڑھوں، ابھی تو سر میں درد ہو رہا ہے تو نماز کیسے پڑھوں۔ تو امام علی مقام امام حسین نے میدان کربلا میں دکھایا کہ آپ چاروں طرف سے آزمائش اور مصائب میں گھرے ہوں، نماز کی معافی نہیں ہے، حتیٰ کہ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس جب آپ کے تن سے جدا کیا گیا، اس وقت بھی آپ سجدے کی حالت میں تھے۔ اللہ اچھا مجھ سے اب یہاں میں آپ سے معذرت کے ساتھ انٹرپٹ کروں گا، ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد لوٹیں گے اور سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے حالت سجدہ میں جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے، یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج درس کربلا کے عنوان کے ساتھ ہم آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں۔ علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے، تو اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ۔ جی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہم میدان کربلا میں جو صرف یہ 10 محرم کا جو دن ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیات جو ابتلاء اور آزمائش کی تھی، 71 لاشیں آپ نے اٹھائیں۔ جس طرح 72 شہداء کی بات آ رہی تھی، تو 72 پہ تو خود سید الشہداء امام حسین 71 لاشیں
آپ نے اٹھائیں، اب اندازہ لگائیں کہ کتنی کیفیات ہوں گی، کتنی تکلیف، اور کیا حوصلہ کتنا بلند ہوگا آپ کا. اتنی آزمائش کہ اپنی شہزادوں تک کو آپ گود میں اٹھا کے لے کر، ان کی لاشیں تک آپ لے کر آئے، لیکن ایسی کیفیت کے اندر بھی نماز نہیں چھوڑی امام علی مقام. اور یہی کیفیت تلاوت قرآن کی رہی کہ آخری شب بھی تلاوت قرآن فرماتے رہے اور تلاوت قرآن سنتے رہے. اور پھر جب آپ کے سر اقدس کو جدا کرنے کے بعد نیزوں پہ بلند کیا گیا تو اس وقت بھی آپ کے لبھائے مبارک ہل رہے ہیں. سبحان اللہ. اور اس وقت بھی جب سننے والوں نے سنا تو امام حسین نو کے نیزہ پہ تلاوت قرآن فرما رہے ہیں. یہ آپ کی کرامت کا ظہور ہے. ان کے گھر میں قرآن اترا ہے. ان کے گھر میں قرآن اترا. تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت سید الشہداء امام علی مقام امام حسین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یہ درس عطا فرمایا میدان کربلا کے اندر کہ اتنی بڑی آزمائش ہم پر آئیں، اتنے بڑے بڑے امتحانات سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن ہم نے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا نہیں چھوڑا. تو تم پر بھی کوئی کیفیت، کوئی آزمائش کیوں نہ ہو، نمازوں سے غافل نہیں ہونا، کیونکہ رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ناظرین، ہم نے دیکھا ہے کہ ظاہر ہے تو بہت ہی کائنات کی عظیم ترین بزرگ ترین ہستیوں کا ذکر ہے. ہم عام طور پر اگر دیکھیں ذرا سی مشکل پریشانی آ جائے بے صبرے ہو جاتے ہیں ہم، نہ جانے زبان سے کیا کیا کفریہ کلمات نکل جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں کیا ہمارے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، کیا ہم ہی اس بات کے لیے رہ گئے تھے اس آزمائش کے لیے. لیکن اگر واقعہ کربلا کے تناظر میں دیکھا جائے تو صبر اور استقامت جو ہے وہ ہر فرد میں نظر آ رہی ہے، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا پائے استقامت جو ہے وہ ڈگمگا رہا ہو. سب ثابت قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس مارکہ حق و باطل میں پیش نظر آتے ہیں. کیا فرمائیے گا حضرت؟ یقیناً حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر ایک باب قائم فرمایا اور اس کا کمپیریزن کیا اور اقوال نقل کیے بزرگوں کے اور اکابرین کے کہ صبر کا مقام افضل ہے یا شکر کا مقام افضل ہے. اچھا تو صبر اور شکر کے درمیان کمپیریزن کریں تو شکر ہوتا ہے نعمتوں پر، اور صبر صاف ظاہر ہے کہ ہمیشہ تکلیف پر ہوتا ہے، آزمائش پر، مصیبت پر، رنج، بیماری، تنگی، اس کے اوپر صبر ہے. اور نعمت حاصل ہوئی، رحمت حاصل ہوئی، کشادگی آئی، آسودگی آئی، نعمتیں نصیب ہوئیں، اس پر شکر ہوتا ہے. تو انہوں نے سوال قائم فرمایا کہ صوفیاء کے ہاں یہ بحث ہے کہ صبر افضل ہے یا شکر افضل ہے، کون سا مقام افضل ہے. اچھا، اس میں جتنوں کو اللہ رب العزت نے اپنے انعامات سے نوازا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کے انعام یافتہ بندے. تو اللہ تعالیٰ نے جس شے کو اپنا انعام، اپنی رحمت قرار دیا، ہر وہ شے جب کسی کی جھولی میں ہوگی تو وہ اس پر شکر بجا لائے گا. تو گویا کہ اللہ رب العزت کے انعامات کا وہ مرکز اور محبت ہوا. اور دوسری طرف وہ جس کے دامن میں رنج ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، محرومی ہے، مشکلات ہیں، مصائب ہیں، آلام ہیں، اس پر صبر کرے گا. تو گویا ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے بھئی شکر والا اونچے مقام پر ہے، لیکن اہل اللہ کہتے ہیں کہ صبر والا بلند مقام پر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسے جو تکلیفیں دی ہیں یہ بھی اس کی محبت کا اظہار ہے کہ اس نے اس کی طرف تکلیفیں بھیجیں، اور تکلیفیں بھیج کر ان کو بلندی درجات کی طرف جانے والی جو سیڑھی ہے اس کے اوپر چلا دیا، اور وہ وہاں جا پہنچے معراج پر جہاں شاید شکر والے اور نعمتوں پر شکر بجا لانے والے نہ پہنچ پائیں. کیا بات. اس لیے صبر کا بہت بڑا مقام ہے، اور صبر کے ساتھ پھر استقامت بھی. اور یہی دونوں چیزیں ہمیں شہدائے کربلا کے اندر اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں. دیکھیے امام علی مقام نے جہاں سے اپنا سفر شروع فرمایا تھا وہ ایک انکار تھا یزید کی حکومت کو، اس کے تخت کو، اس کی سلطنت کو ماننا. اس سے انکار فرما دیا، فرمایا نو، میں بیعت نہیں کروں گا. اب وہی انکار ہے مدینہ منورہ میں، وہی انکار ہے مکہ کی سرزمین پر، وہی انکار ہے کربلا کے سارے راستے میں، وہی انکار ہے جب ہر 1000 لشکر کے ساتھ آپ کا راستہ روکتا ہے، وہی انکار ہے جب ابن سعد آتا ہے 4000 لشکر کے ساتھ، وہی انکار ہے کہ جب 9 محرم الحرام کی شام جب آخری آپ نے واعظ و نصیحت فرمایا اور فیصلہ ہو گیا جنگ کا، اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی
کہ امام عالی مقام نے انہیں مہلت دی کہ شاید یہ راہ راست پر آ جائیں، ان کے نصیب میں توبہ ہو تو وہ آ جائیں۔ تو اگلی صبح جب میدان سج گیا تو اس وقت تک آپ اسی انکار پر قائم رہے۔ یہ ہے استقامت۔ یہ ہے استقامت۔ آپ نے جسے ریجیکٹ کر دیا، جس کو نو کر دیا، جس بات کو حق کے خلاف جانا اور اسے نہیں مانا اور اپنی شان اور مقام کے خلاف جانا، بے شک۔ اس پر قائم رہے اور اسی طرح قائم رہے۔ یہ استقامت ہے کہ آخری لمحے تک آپ اس پر قائم رہے۔ اور پھر صبر کو بھی نقطہ کمال آپ کی زندگی میں نظر آتا ہے، صبر کا بھی اور استقامت کا بھی۔ کیا بات۔ اور یہ درس کربلا ہم اگر اپنی زندگیوں کے اندر اسے نافذ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اسے اپنانے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہمیں اگر اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتیں حاصل ہیں تو شکر ادا کریں۔ شکر کی راہ بھی عبادت اور بندگی کی راہ ہے، وہ بھی بندے کو منزل مقصود تک پہنچاتی ہے۔ اور اگر محرومیاں ہیں تو اس پر شکوہ نہ کریں، شکوہ کریں گے تو پھر تو رحمت سے محروم ہو جائیں گے۔ لہٰذا پھر صبر کی راہ پہ چل پڑیں اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی جستجو میں لگ جائیں، اور وہ بھی آپ کو بہت بلند مقام تک لے کے جاتا ہے۔ لہٰذا ایک تو صبر اپنائیں، اور خاص طور پر وہ تمام لوگ جن کو دنیاوی اعتبار سے تنگی تکلیف، بیماریاں، مصائب اور آلام ہیں، یہ ہم سب کے لیے اس میں بڑا خاص پیغام ہے کہ کبھی بھی اس پر اللہ رب العزت کے حضور شکوہ نہیں آنا چاہیے، نہ زبان پر نہ دل میں۔ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں کیا وہ نعمت ہے جو اس نے ہمارے لیے چھپا رکھی ہے، ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے، اور وہ کیا ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جن لوگوں نے دنیا میں تنگی تکلیف کی زندگی گزاری، ایک روایت کا مفہوم ہے کہ وہ ان لوگوں سے کئی سال پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے جنہوں نے زندگی خوشحال گزاری۔ تو اللہ رب العزت ان کے ساتھ ایسا کرم فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت جب اہل بلا کو نوازے گا، اہل بلا یعنی تکلیفوں میں زندگیاں گزارنے والے، اعلان ہوگا کہ اہل بلا آ جاؤ، اب ان کی باری ہے، ان کو نوازا جائے گا۔ اللہ رب العزت ان کو اپنا قرب، اپنی رضا، اپنا انعام و کرام اتنی شاندار شان کے ساتھ عطا فرمائے گا کہ جو دنیا میں اہل بلا نہیں رہے ہوں گے وہ رشک کریں گے اس دن کہ کاش ہمیں بھی دنیا میں کچھ تکلیفیں آئی ہوتی تو آج ان انعامات کی فہرست میں قطار میں ہم بھی کہیں کھڑے ہوتے۔ تو اس لیے صبر اور استقامت، اور یہ صبر اور استقامت میں اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ استقامت کو بزرگوں نے اور صوفیاء نے کرامت سے بھی بلند درجے پر رکھا ہے۔ استقامت کو کہ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت بلند درجے پر ہے۔ اور استقامت کو بلند درجے پر رکھا اس کی اس وجہ سے کہ اس میں مداومت ہے، اس میں ہمیشگی ہے، اور جس میں ہمیشگی ہے وہی محبت اور عشق کا نقطہ کمال ہے۔ عاشق کبھی موسمی نہیں ہوتا، وہ تو ہمیشہ والا ہوتا ہے، ہمیشہ در پہ ہوتا ہے۔ اس لیے استقامت کے اندر ہی جو شخص فنا ہو جائے یا استقامت کو پا لے وہی اللہ رب العزت کا محبوب اور مقرب ہو جاتا ہے۔ اور استقامت سے مراد ہوتی ہے ہمیشہ استقامت علی الحق، حق بات کے اوپر ہر حال میں قائم رہنا۔ اچھا، کربلا کے واقعہ میں اگر ہم دیکھیں امام علی مقام کی زندگی میں اور آپ کے دیگر رفقا کی زندگی میں، تو کئی ایسے مقامات آتے ہیں کہ حق سے انہوں نے ایک یعنی سرے منہ بھی انحراف گوارا نہیں کیا، ہر حال میں حق پر قائم رہے، کسی طور پر بھی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو کسی اعتبار سے بھی آپ نے ایک لمحے بھر کے لیے بھی اسے نظر انداز نہیں فرمایا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل جب ان کو موقع ملا ابن زیاد کو قتل کر دینے کا تو آپ نے اس وقت نہیں کیا۔ تو جب آپ سے پوچھا گیا کیوں، یہ تو بہترین موقع تھا، اس کو تہتے کر دیتے تو ساری کہانی پلٹ جاتی۔ آپ نے فرمایا مجھے آقا علیہ السلام کا فرمان یاد آ گیا کہ حق اور نا حق کے اندر دھوکے کا فرق ہوتا ہے۔ یعنی حق کے اوپر استقامت کا یہ عالم ہے کہ سامنے کہانی پلٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے، مگر اس موقع پر بھی حق کے اوپر، شریعت کے اوپر، سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی کامل طریقے سے استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اس سے سر منہ انحراف یا نظر انداز کرنا دور کی بات ہے۔ حالانکہ چاہتے تو راہ رخصت کی دلیل بھی ہو سکتی تھی، مصلحت بھی ہو سکتی تھی، ضرورت بھی ہو سکتی تھی، لیکن عزیمت کا راستہ کئی ایسے شرعی دلائل ہو سکتے تھے جس کے پردے میں اس بات کو چھپایا جا سکتا تھا، مگر جہاں
حق خالص موجود ہو ہاں ہاں وہاں یہی آئینہ داری نظر آتی ہے جو ہمیں اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واہ میں واہ نظر آئی، واہ واہ۔ حضرت مولا کائنات سے لے کر امام علی مقام، اور ان تمام کی زندگیوں میں ہمیں وہ حق اس خالصیت کے اس نقطہ کمال پر نظر آتا ہے واہ واہ واہ۔ کہ جو قیامت تک فالو کیا جاتا رہے گا اور پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، مفتی صاحب نے بڑی صراحت کے ساتھ آغاز فرمایا داتا گنج بخش میرے داتا پاک حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما، شکر اور صبر کو جو کمپیریزن اس کا پیش کیا، اللہ بڑی عارفانہ باتیں پہنچی آپ تک کہ شکر کرنے والا ٹھیک ہے اس کا بھی ایک، لیکن صبر کرنے والے کا جو مقام ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا انعام ہو سکتا ہے صابرین کے لیے کہ اللہ خود فرما رہا ہے اس حوالے سے۔ تو اب ہم یہ بات کریں گے کہ واقعہ کربلا میں جو خواتین کا کردار ہے، ان کی جرأت و بہادری اور ان کی دینی خدمات، حضرت سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ خطبہ اور وہ خطبات جو کتابوں میں موجود ہیں، اگر آپ وہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، محسوس ہوگا کہ علی بول رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے، خواتین کا کیا کردار ہے، دینی خدمات جو ہے اور ان کا جذبہ دینی، اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے کہ وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ جی ناظرین، آج موضوع ہے درس کربلا اور اسی کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سوال میں ریپیٹ کر دیتا ہوں اور ظاہر ہے جو ابھی جنہوں نے ٹیون کیا ہے ARYQ TV ان تک یہ سوال پہنچ جائے کہ واقعہ کربلا میں خواتین کا جو کردار ہے، جو جذبہ دینی ہے اور جو خدمات ہیں ان کی، صبر و استقامت ہے، اس حوالے خواتین کو دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ اعصابی طور پر کمزور ہوتی ہیں تو جلدی کسی چیز کا اثر لے لیتی ہیں اور اس کا ریئیکٹ بھی بہت تیزی کے ساتھ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کیا فرمائیے گا واقعہ کربلا کے تناظر میں؟ رئیس بھائی، بلا شبہ آپ نے جو خواتین کے اعصابی کیفیت کے بارے میں آپ نے بتائی تھی، یونیورسل ٹروتھ ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن میدان کربلا میں جہاں سیدنا مولا علی مشکل کشا کے بیٹوں نے داد شجاعت دی ہے، وہاں علی کی بیٹیاں بھی کسی سے پیچھے نہیں رہیں، اور کیسے پیچھے رہتی ہیں؟ جن کی رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہو، اور جنہوں نے سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پی کر جو جوان ہوئی ہوں، پلی بڑی ہوں، چونکہ خود ان کی والدہ ماجدہ کی کیفیت یہ تھی کہ جب ان کے بابا جان آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار طعن و تشنیع کیا کرتے تھے یا آپ پر غلاظت لا کر ڈال دیا کرتے تھے، اس وقت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ اپنے بابا کا دفاع کیا کرتی تھی، ان مشرکین کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی تھی اپنے بابا جان کے دفاع کے اندر۔ یہی کیفیت مولا علی مشکل کشا کی نظر آتی ہے۔ تو یہ شجاعت، یہ بہادری در حقیقت یہ خاندان کی عطا ہے، یہ خون ہے، یہ نسبت ہے، یہ خاندان کی کیفیت ہے کہ جب حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور جب انہوں نے میدان کربلا کے اندر یہ کیفیات دیکھی ہیں تو شہادت کے لیے اپنے بیٹوں کو پیش کیا ہے، وگرنہ عموماً مائیں جو ہوتی ہیں اپنے بچوں کو بچاتی ہیں کہ اس پہ کوئی ابتلا نہ آئے، کوئی آزمائش نہ آئے، کسی تکلیف میں نہ پڑ جائے، لیکن جب انہیں پتہ ہے کہ میدان میں بھیجنے کا ثمر اور نتیجہ یہ ہے کہ زندہ سلامت واپس نہیں آئیں گے، ان کے سر ان کے جسم پہ سے جڑے نہ رہیں گے، بلکہ بڑی آزمائش میں ان کو قتل کر دیا جائے گا، چاروں طرف سے لوگ ان پہ جھپٹ پڑیں گے، لیکن اس وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت، شجاعت اور بہادری کا عالم یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں باقاعدہ اپنے بیٹوں کو پیش کیا اور کہا کہ یہ میرے شہزادے آپ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، انہیں بھی اپنے دست مبارک سے تیار کر کے خود میدان کربلا کے اندر بھیجیں۔ پھر جب سید الشہداء امام علی مقام کی شہادت ہو چکی ہے اور اس کے بعد اب اس قافلے کی جو سرداری ہے وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت میں ہے، آپ کے سر پر ہے۔ کوفے کا بازار ہو، ابن زیاد کا دربار ہو یا یزید کا دربار ہو، آپ نے وہاں پر یہ دکھایا کہ دیکھو ہمارے بھائی سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے میدان کربلا میں جو جنگ لڑی اس کے اثرات یہاں تک نظر آ رہے ہیں، گو کہ وہ ہمارے خاندان کے تمام افراد کو قتل کر چکے، شہید کر چکے، لیکن ابھی تک ان کی دلوں سے خوف نہیں نکلا، اور خوف کی کیفیت یہ ہے کہ وہاں سب کچھ شہید کرنے کے باوجود، سب کو قتل کرنے کے باوجود جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان تمام جگہوں پر جب خطبات ارشاد فرماتی ہیں تو لوگوں کی کیفیات تبدیل ہو جاتی ہیں، دل دہلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب آپ گفتگو فرماتی ہیں تو لہجہ علی لوگوں کو نظر آنے لگتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہاں تلوار نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ کاری ضرب سیدہ زینب کے کلمات لگا رہے تھے، سیدہ زینب کے خطبات لوگوں کے دلوں کو دہلا رہے تھے، اور یزید خود اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ اس نے کہا بھئی ان کو واپس بھیجو، اگر یہ رہیں تو کہ ایسا نہ کہ ہمارا تخت ان کے خطبات کی وجہ سے ہی ختم ہو جائے۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اسی طرح امام علی مقام امام حسین کی جو ازواج ہیں
ان کی جو خدمات میدان کربلا میں نظر آتی ہیں، انہوں نے بتایا کہ عام طور پر خواتین کی اعصابی کیفیت کمزور ہوتی ہے، لیکن جب دین کی بات آ جائے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی سربلندی کی بات آ جائے، جب استقامت کی بات آ جائے، تو پھر حضور کے دین کی خواتین کو عزم، ہمت اور صبر کا مظاہرہ کرنے میں مردوں سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ یہی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہی تعلیمات ہے قرآن کی، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں جہاں مردوں کا ذکر فرمایا، مومنین کی کیفیات کو بیان فرمایا، وہیں ساتھ میں مومنات کی کیفیات کو بھی بیان فرمایا۔ جہاں مومن صبر کرنے والوں کی شان کو بیان فرمایا، وہیں مومنات صابرہ جو تھی ان کی شان کو بھی بیان فرمایا اور ان کے درجات میں بلند فرمایا۔ تو میدان کربلا کے اندر خواتین کی جو شجاعت ہے، جو بہادری ہے، جو دینی خدمات ہیں، وہ اپنے کمال پر نظر آتی ہیں، اور قیامت تک کے لیے خواتین کے لیے وہ مشعل راہ بن چکی ہیں کہ کبھی ایسی ابتلا اور آزمائش آئے تو بجائے اس کے کہ اپنے گریبان چاک کیے جائیں، بال کھولے جائیں اور نوحے کیے جائیں، رونا پیٹنا مچایا جائے، بلکہ مردوں کی شانہ بشانہ اس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں کہ اگر وہ میدان میں داد شجاعت دیتے ہیں تو اس طرح درباروں میں داد شجاعت دے کر باطل کے اوپر لرزہ طاری کر دیتی ہیں۔ خواتین کے حوالے سے بات آئی تو ایک خاتون جن کو ام البنین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ام البنین کا مطلب ہے بیٹوں کی ماں، 4 صاحبزادے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے۔ سیدہ پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی وصیت کے مطابق مولا علی مشکل کشا شیر خدا نے جب نکاح فرمایا تو ام البنین سے فرمایا، 4 صاحبزادے، لیکن وہ امام علی مقام کو مولا ہی کہتے تھے، ہم آپ کے خادم ہیں، تربیت والدین نے ایسی کی، اور یہ چاروں بیٹے جو ہے امام پاک کے لیے اپنی جانوں کا انہوں نے نذرانہ پیش کر دیا۔ تو یہ بھی خاتون کا ایک بڑا دل جگر ہے کہ جس نے 4 بیٹے پیش کر دیے۔ سلام پیش کرتے ہیں ہم کربلا کی خواتین کو۔ درس کے حوالے سے، درس کربلا کے حوالے سے آخری کلمات، چند کلمات میں چاہوں گا۔ ہاں، یقیناً یہ سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ جہاں ہم فضائل کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس غم کو اپنے دل سے محسوس کرتے ہیں، وہاں ضروری ہے کہ اس مقصدیت کو اپنی زندگی کے اندر اپنایا جائے جس کے لیے یہ سب کچھ ہوا، اور وہ کیا تھا کہ دین اپنی روح کے ساتھ قائم اور دائم رہے۔ واہ، جیسے انفرادی زندگی کے اندر دین کی تعلیمات ہیں، ایسے اجتماعی زندگی کے اندر دین کی تعلیمات ہیں، اور اس کو اگر ایک عنوان دیں تو یہ ایسے سمجھیں، یہ ہے فکر حسین۔ فکر حسین۔ تو لازم ہے کہ ہمیں جو کربلا سے سبق حاصل ہوتا ہے ہم اسے اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی کوشش کریں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری پرائرٹیز کیا رہ گئی ہیں؟ ہماری پرائرٹیز کے اندر سب سے پہلے تو ہم خود ہیں، پھر ہمارا گھر ہے، ہماری گاڑی ہے، بالکل، ہماری تجارت ہے، ہمارے مال اور اسباب ہیں، ہماری سہولیات، ہماری آسائشات، لیکن ہمارا دین، ہمارا قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم، بچوں کی تربیت، بیٹیوں کی تربیت، گھر کے اندر دین کا ماحول، دین کی عملداری، اور بالآخر دین کو سربلند کرنا اور اعلاء کلمت اللہ، کیا یہ بھی ہماری پرائرٹیز کے اندر ہیں؟ یہ بہت اچھی بات کیا۔ اگر جواب یس میں آئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کربلا والوں کے راستے پر ہیں، بالکل، اور اگر جواب نو میں آئے تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ جہاں ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں وہاں ان کی راہ پر چلنے والے بھی بنیں۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے۔ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، اور ظاہر ہے واقعہ کربلا 61 ہجری میں ہوا، لیکن آج 1444 ہجری میں ہم جب ذکر کر رہے ہیں تو وہ یادیں تازہ ہیں، وہ قربانیاں اور انہیں سلام پیش کرنے والے اس وقت سے آج کہیں زیادہ لوگ موجود ہیں جو نواسہ رسول، جگر گوشہ علی و بطول، امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا، آپ کے اصحاب و انصار اور آپ کے اہل بیت کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اظہر حسین صاحب نے اپنے انداز میں یہ جو ہے اشعار پیش کیے، میں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ہماری زیست کا سفر حسین سے حسین تک، ہماری زیست کا سفر حسین سے حسین تک، چلے ہیں ہم تو عمر بھر حسین سے حسین تک، چلے ہیں ہم تو عمر بھر حسین سے حسین تک، ہمارے پاس راہ کوئی دوسری، ہمارے پاس راہ کوئی اور دوسری نہیں، ہمارے پاس راہ
کوئی اور دوسری نہیں ملی ہے ہم کو رہ گزر حسین سے حسین تک، ملی ہے ہم کو رہ گزر حسین سے حسین تک، خدا سے ہم نے اس قدر ہی شوق دید پائی ہے، خدا سے ہم نے اس قدر ہی شوق دید پائی ہے کہ دیکھتی ہے یہ نظر حسین سے حسین تک، کہ دیکھتی ہے یہ نظر حسین سے حسین تک۔ اور شعر سنیے گا کہ حسین سے شروع ہے حسین پر ہی ختم ہے، حسین سے شروع ہے حسین پر ہی ختم ہے، سو تو ہماری کھوج کر حسین سے حسین تک، سو تو ہماری کھوج کر حسین سے حسین تک، حسین ہی حسین ہے فضا میری اڑان کی، حسین ہی حسین ہے فضا میری اڑان کی، یہ آسماں یہ بال و پر حسین سے حسین تک، یہ آسماں یہ بال و پر حسین سے حسین تک، ہماری زیست کا سفر حسین سے حسین تک، چلے ہیں ہم تو عمر بھر حسین سے حسین تک۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وعلیہم السلام کو کہ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اعلاء کلمت الحق اور دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اور امت کو یہ سبق دے دیا کہ جب دو راستے سامنے ہو، ایک راستہ رخصت کا ہو، ایک راستہ عزیمت کا ہو، تو راہ رخصت بھی اختیار کی جا سکتی ہے، لیکن جب دین کے شاعر پر نام آ جائے اور شاعر دین کے معاملے میں کوئی بات آ جائے تو پھر عزیمت کا راستہ اختیار کرے، چاہے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے۔ تو یہی درس کربلا ہے کہ ہم صبر بھی کریں، ہم استقامت کا بھی مظاہرہ کریں، ثابت قدمی کے ساتھ بھی رہیں، اور نماز سے مدد لیتے رہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔